الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین و ناظرین، میں نے ایک چھوٹی سی آیت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بے شک جو دین اسلام ہے وہ پسندیدہ دین ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ باتیں یہ جو محرم الحرام میں عزاداری کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، ان پہ کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ یعنی یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، ماتم ہے اور جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہو رہا ساری دنیا میں، صرف میاں چنو میں نہیں، ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا، انہیں زہر سے شہید کیا گیا تھا، تو انہوں نے وصیت کی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان پیسوں سے منا میں 10 سال عزاداری کی جائے۔ 10 سال امام پہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو جبریل مبارکباد کے لیے آیا، اور مبارکباد دینے کے بعد ساتھ ہی رسول خدا کو بتا دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھ لیا کہ بابا جان یہ تو خوشی کا وقت تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے پہلے تو بات کو ٹالنا چاہا، پھر جب حضرت فاطمہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ پیارا سا بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور بی بی نے کہا کہ اس وقت آپ نہیں ہوں گے کہ آپ روکیں لوگوں کو؟ نہیں، میں نہیں ہوں گا۔ پھر انہوں نے کہا مولا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی، میں کہوں گی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، کہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت حضور سے بی بی نے سوال کیا کہ میرے اس پھر بیٹے کو روئے گا کون، اس کا غم کون منائے گا؟ تو اس وقت حضور نے کہا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو یہ سارے کام کرے گی۔ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں ان عزاداروں کو جنت میں لے کے جاؤں۔ تو اس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا ذاکر اللہ ہے جس نے یہ ذکر کیا، پھر جبریل ہے جس نے آگے حضور سے ذکر کیا، پھر ذاکر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی، اور پھر جناب سیدہ ہیں جنہوں نے اس بات کو سنا اور آگے ذکر کیا، اور امام حسین کے اس غم میں انہوں نے بھی آنسو بہائے۔ اسی طرح جب رسول خدا کا انتقال ہوا تھا تو جناب سیدہ بہت روتی تھی، تو مولا علی نے ان کے لیے ایک مدینے سے باہر جگہ بنا دی جس کا نام پڑا بیت الحزن۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ پہلی امام بارگاہ ہے جو رونے دھونے کے لیے مولا علی نے بنائی۔ اب رہ گیا نوحہ۔ تو اس نوحے کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو
تو وہ احتجاج کر سکتا ہے، اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے، خصوصاً ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، وہ سعودیہ میں چھپی تھی۔ تو اس کتاب میں ایک مرثیہ ہے جو حضرت بی بی آمنہ نے لکھا تھا اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے سلسلے میں، یعنی رسول خدا کے والد کا مرثیہ، مرثیہ رسا سے بنا ہے، رونا دھونا، تو اس میں رونے دھونے کی بات جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ نے کی۔ اور اس عزاداری میں ایک چیز جو ہے وہ ماتم ہے، لوگ ہاتھ چھاتی پہ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جب حضور کے دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو یہ خبر حضرت اویس قرنی کو ملی، تو انہوں نے اپنے 2 دانت توڑ لیے۔ پھر سوچا کہ پتہ نہیں رسول خدا کے کون سے دانت شہید ہوئے ہیں، تو اس نے بتدریج آہستہ آہستہ اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ تو پھر یہ ہے کہ روزوں پہ جانا، ان شہداء کے روزوں پہ، بزرگوں کے روزوں پہ جانا، یہ دین اسلام میں کیسا ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، جن میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت بی بی آمنہ کی خبر آ گئی۔ حضور سواری سے اترے، صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی سواریوں سے اترے، حضور اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، ابوا کے مقام پر، اور بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس قبر کی مٹی کو درست کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ مجھے اپنی ماں کی ممتا یاد آ گئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ رونا دھونا جو ہوتا ہے یہ محبت کی علامت ہے، جتنی کسی کو محبت ہوگی اتنا ہی وہ غم منائے گا۔ رہ گیا کہ یہ جلوس، یہ جلسے، یہ مجلسیں، تو جلوس کی کہانی یہ ہے کہ جلوس بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مکے میں بہت بڑا جلوس بنتا ہے حج کے ایام میں، اور اسی طرح جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ روز محشر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو وہ بھی جلوس کی شکل میں آئیں گے۔ تو یہ جلوس کوئی منع نہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری امیدوں کے خلاف، تو ہم جلوس نکال لیتے ہیں، یہ جی تنخواہ نہیں ملی، یہ چیز مہنگی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم علم بھی اٹھاتے ہیں۔ پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں، انہیں علم کہہ لو، انہیں جھنڈا کہہ لو۔ تو یہ ساری چیزیں اس دین میں، اس دنیا میں چل رہی ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا بھی کہ روزے عاشور تبرک نہیں بانٹنا چاہیے، یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ جو آب زمزم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑے، پانی جاری ہوا، اور آج تک وہ آب زمزم جو ہے، ہم مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں تو تبرکن اس پانی کو لے کے آتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑے ہو کر احتیاط کے ساتھ اس پانی کو پیا جائے، اور اس پانی میں غذا بھی ہے اور پیاس کا علاج بھی ہے۔ اسی طرح ذوالجناح نکالا جاتا ہے، وہ ایک علامت ہے کہ ایک گھوڑا تھا جس کا نام مرتجز تھا، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تحفتاً دیا تھا۔ تو یہ ذوالجناح جو تھا، ذوالجناح نہیں تھا، اس کا نام تھا مرتجز۔ ذوالجناح تو پھر قوم اشقیاء نے بنا دیا تیر مار مار کے۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس پہ امام حسین سوار ہو کے انہوں نے لڑائی کی تھی، پر اسی ذوالجناح نے آ کر خیموں میں خبر دی تھی
کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کا جو انجام ہوا اس کی مختلف روایات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں 30ویں پارے میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کی سربراہی جو تھی وہ مولا علی کے پاس تھی اور اسے جنگ ذات السلاسل کہتے ہیں. اس میں جو گھوڑے استعمال ہوئے اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. یعنی اگر حق کی خاطر کوئی چیز اس طرح سے استعمال ہو جائے تو اس کا تذکرہ کرنا اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہی تذکرے تک ہے، نہیں، اس کے پیچھے جو کہانی ہے، جو معرکہ ہے، جو جنگ ہے، جو غزوہ ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. اسی طرح یہ غم منانا جو ہے یہ عین فطرت ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو حضور اپنے انصار کے ساتھ جب مدینے میں واپس آئے تو آ کر کہا کہ مختلف گھروں میں رونا دھونا ہے لیکن حمزہ کے گھر میں کوئی رو نہیں رہا، کوئی غم نہیں منا رہا. تو اس وقت یہ خبر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے گھروں میں پہنچی تو انہوں نے حضرت حمزہ کا باقاعدہ غم منایا، گریہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی یہ چونکہ دین اسلام کے بڑے بڑے اشخاص سے منسلک ہیں اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ دین اسلام کے اجزاء ہیں، یہ مراسم اعضاء جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کچھ اوپر سے مسلط کی گئی ہو، یہ دین میں موجود ہے. زینب سلام اللہ علیہا جب قید سے رہا ہوئیں تو سیدھی کربلا میں آئیں اور انہوں نے غم منایا، پرسہ دیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے اور وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا رہے تھے. اب میں 2 کلام سنانا چاہوں گا، امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. ایک تو ہے 12ویں امام کے سلسلے میں، وہ میں شروع کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے ایک آرزو. عرض کیا ہے ہو ظہور حجت الہی، چھوٹی بحر میں ہے، ہو ظہور حجت الہی قائم ہو جائے ان کی شاہی، ہر طرف عدل گستری ہوئے چھٹ جائے ظلم کی سیاہی. تیری آمد کے منتظر سب ہیں، تو ہے اللہ کا ایک سپاہی. جو فاطمہ کے بیٹے ہیں بھیج دے ان کو اب الہی. ہر طرف ہو نور کا تڑکا، زمانے میں ہو فوز و فلاحی. نظر شفقت ادھر بھی ہو مولا، تجھ سے ہے امید خیر خواہی. صفاق و چالاک ہے دشمن، ان کی سرت سے ہو تباہی. بطش سے یعنی غصہ تیرے بچ نہ جائیں، ہے نہیں ان کو حق آگاہی. دشمنی میں چھلکتی رہتی ہے ان کی خون سے بھری سراہی. بسد افسوس کہنا پڑتا ہے کیوں نہ معصومہ کی مانی گواہی. اہل جنت کا تو ہے سید، تجھ سے ہم نے نجات چاہی. جادہ حق پہ رکھ ہمیں قائم، یہی دعا ہے بلب الہی. ولائے حیدر بسا دلوں میں، اے رحیم و جہاں پناہی. تیرا شفقت ہے در پہ آیا، تیرا شفقت ہے در پہ آیا، مان لے اس کی عذر خواہی. اب دوسرا کلام ہے چھوٹا سا، وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. سلام ہے کہ حسین صبر کی منزل دکھانے آئے ہیں، وہ دین پہ لال و گوہر کو لٹانے آئے ہیں. حسین مجھ سے نبی نے کہا میں ان سے ہوں، حسین قرب رسالت دکھانے آئے ہیں. علی کے راج دلارے ہے نور نظر بطول، یہ حق کی راہ میں سر کو کٹانے آئے ہیں. حیات ثانیہ سنت کو دینے کربل میں، یزیدیت کو یہ جڑ سے مٹانے آئے ہیں. کہا خدا نے
سجدے میں طول ہوئے نبی تیرے نواسے مہر کو سجانے آئے ہیں، علی کے غیروں کی راہوں پہ چلنے والے ہیں، وہی ہیں لوگ جو خیمے جلانے آئے ہیں، افائے عہد سے بہ کے حسن سے منہ موڑا، وہی حسین پہ خنجر چلانے آئے ہیں، اب ایسے قرنی نے ماتم کی رسم دی ہم کو، عزا کے رنگ جہاں کو دکھانے آئے ہیں، کیا ہے ماتم شبیر بنت زہرا نے، وہ شام و کوفہ کے منظر دکھانے آئے ہیں، اسی کرم کی نظر شفقت حزین پہ کریں، اسی کرم کی نظر شفقت حزین پہ کریں کہ جس سے قسمت حر کو بنانے آئے ہیں۔ اب چند جملے میں حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں عرض کروں گا، اور میرا خیال حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ بھی ہوگا، بلکہ پہلے میں حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت علی اکبر جو تھے یہ ہم شکل پیغمبر تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت بیٹے، اور امام حسین نے کئی دفعہ فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں حضرت علی اکبر کی شکل دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کربلا کی راہ میں ایک جگہ امام حسین علیہ السلام نے سوار تھے، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت علی اکبر نے پوچھ لیا بابا یہ تو موت کے کوئی بات ہو تو وہاں پڑھا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ بالکل ہم حق پہ ہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اے بیٹا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ مجھے موت کا مزہ جو ہے حق کی راہ میں شہد سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ایسا ہی جملہ حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں موت کا مزہ جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، روز عاشور تھا۔ امام حسین نے اس سرو قامت بیٹے کو دیکھا جس کی شکل محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی، اور ایک آہ بھری دیکھتے رہ گئے، کہا بیٹا جی نہیں چاہتا کہ تجھے اجازت دو، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ یہ گئے، ماں سے بھی اجازت لی، پھوپھی سے بھی اجازت لی، اور پھر حسین کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دی۔ امام حسین کا طریقہ یہ تھا میدان کربلا میں روز عاشور کہ اپنے مرتجز گھوڑے پہ سوار تھے اور خیموں کے آگے کھڑے تھے، ہر جوان جاتے ہوئے کو ودا کرتے تھے اور پھر اس کی جنگ دیکھتے تھے، اور جب وہ مدد کے لیے پکارتا تھا تو بجلی کی طرح اس کی لاش کے پاس پہنچتے تھے۔ اب حضرت علی اکبر لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ایک ظالم نے جس کا نام حسین بن نمیر تھا اس نے حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، جو وہ نہ سہار سکے اور زمین پہ آئے، اور اس وقت اپنے باپ سے کہا کہ بابا خدا حافظ۔ یہ نہیں کہا کیا ہو خدا حافظ، اس لیے کہا کہ پتہ تھا کہ بوڑھا باپ ہے، 57 سال کی عمر ہے، 18 سال کا بیٹا ہے، اس کا آنا مشکل ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے کہا کہ اے بیٹا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو کہاں ہے؟ مجھے آواز دیتا رہ تاکہ میں آپ کے پاس پہنچوں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حضرت علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ آخری لمحات تھے، یہ ابراہیم کربلا، اسماعیل کربلا کے سینے سے وہ نیزہ کھینچ رہا تھا، اور جب وہ نیزہ کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا۔ پھر حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور لے کے خیام میں آئے، جو کوہرام مچا بیویوں کا، کہیں حضرت زینب رو رہی تھی، کہیں ان کی والدہ رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا
کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ اس کا رنگ سرخ کیوں تھا؟ جب غم کا منظر ہونا چاہیے تو بتانے والے نے کہا کہ اس لیے سرخ تھا کہ وہ لاش علی اکبر پہ گر گئی، اکبر کے خون سے وہ چادر جو تھی رنگین ہو گئی۔ تو اس طرح سے حضرت علی اکبر کا جو ہے نا روزہ وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ ہے، لیکن حضرت علی اصغر کا کوئی روزہ نہیں بن سکا، وہ تو حسین کی لاش میں پیوست ہو گئے جب گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو باہر کیا ہے، اسی طرح حضرت قاسم وہ بھی 13 سال کے تھے اور امام حسن کے یتیم بچے تھے، وہ بھی آئے حسین کے پاس اور انہوں نے آ کر التجا کی کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اسی طرح پھر اپنی ماں کے پاس گئے، ماں نے کہا یہ جو بازو پہ ہے نا تعویذ، اسے کھولو شاید اس میں کچھ ہو۔ جب وہ تعویذ کھولا تو اس میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے لکھا ہوا ایک رقعہ آیا جس میں قاسم سے کہا گیا کہ جب کوئی دقت پیش آئے تو یہ رقعہ جو ہے اپنے دکھانا۔ تو انہوں نے امام حسین کو دکھایا اور مجبور ہو کے قاسم کو اجازت دی۔ قاسم گئے، ارزق کے 4 بیٹے میدان میں نکلے، بڑا وہ بہادر تھا لئیم، اور چاروں کو تہہ تیب کیا اس 13 سال کے ہاشمی جوان نے۔ اس کے بعد وہ ارزق پہلوان جو تھا وہ بفرا ہوا آیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سے بھی کہا اور حضرت ام فروا سے بھی کہا کہ دعا کرو کہ یہ جو ہے ارزق یہ بھی حضرت قاسم کے ہاتھ سے فنار ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن بعد میں حضرت قاسم کو گھیر کر زخمی کیا، وہ گر گئے اور زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اس نے پکارا اپنے چچا کو۔ امام حسین جب گئے تو حضرت قاسم جو تھے وہ اپنے جنت میں پہنچ چکے تھے، ان کی لاش جو تھی وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کپڑا بچھایا اور بچھانے کے بعد وہ ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی باندھی اور خیام میں لے کے آئے، اور جیسے حضرت علی اکبر پہ کوہرام مچا تھا ویسا ہی کوہرام، ویسا ہی رونا، ویسا ہی دھونا، ویسا ہی غم جو تھا وہ خیموں میں برپا ہوا۔ ایک اندازہ کریں، سوچیں، چشم تصور میں لائیں کہ جس گھر میں اس طرح سے لاشیں آ رہی ہوں لمحات کے بعد، اس گھر کی بیویوں کی، بہنوں کی، بچیوں کی، ماؤں کی کیا حالت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہر مسلمان مومن تک پہنچائے اور انہیں اس ذکر کے حوالے سے محمد و آل محمد سے بھرپور محبت پیدا ہو، اور یہ ذکر جو ہے ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ مولا ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھ اور اس سے دشمنوں کو، چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے بیرونی ہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا یہ کرونا کی وبا جو ہے یہ اسے ختم کر دے، مسلمانوں کو، انسانوں کو بلکہ اس سے محفوظ رکھ۔ حق محمد وآل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور تمام اہل اسلام کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، اور ہماری حکومت کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں جلد یہ خبر ملے کہ کشمیر جو ہے آزاد ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔